تو ان کو ان کے القاب کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، تحیت الرسول و تحیت النبوہ. ماشاء اللہ. آمین. حج علی تقبل اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورۃ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کیجئے رسول کا مقام کتنا ہے اور ہم کو ان کے ساتھ کس طرح محبت اور کس طرح ادب خلوص سے پیش آنا چاہیے. غور کیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلائیں، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تم کو. اللہ تعالیٰ اگر بلائے تو آپ سن سکتے ہیں اس کی آواز؟ نہیں. رسول اللہ کے ساتھ اپنے کو شامل کر لیا. غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے. اللہ اور اس کا رسول جب تم کو بلائے تو کیا کرو؟ لما یحییکم، جس میں تمہاری لیے زندگی ہے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے منفعت کے لیے، تمہاری فلاح و بہبود کے لیے رسول تم کو بلاتے ہیں. تب کیا کرو؟ استجیبو، فوراً ان کی ندا پر فوراً لبیک کہہ کر جاؤ ان کے پاس. اچھا علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ غور کیجئے یہ نہایت ہی نازک مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے. حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں اپنی نماز ختم کر کے حضور کے پاس گیا، سلام رسالت پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا فوراً کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا عرض گزار اپنی معذرت خواہی، عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا نا، نماز ختم کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو معلوم ہوا وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت تک کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، خواہ کوئی ترم خواہ ہو بلائے تو ہم اللہ کے سامنے سے نہیں جائیں گے. یہ صحابہ سمجھتے تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم رسول اللہ کیوں نہ بلائیں، ہم نہیں جائیں گے صاحب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا، اللہ کی یہ آیت سنا دی. حضور نے کہا کیوں قرآن میں نہیں پڑھا تم نے؟ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تم کو فوراً آنا چاہیے تھا. اچھا اب علماء اسلام نے اس آیت سے کیا مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر رسول اللہ کسی شخص کو بلائیں وہ نماز پڑھ رہا ہو تو جہاں تک پہنچا تھا وہیں سے اس کو نماز چھوڑ کر حضور کی خدمت میں پہنچنا چاہیے. ابھی ٹھہریے، اس کے اور آگے ہے، غور کیجئے مقام رسالت، غور کیجئے کتنا بلند ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کسی کام کا، آپ کے حکم کی تعمیل کر لو، بازار جاؤ نہ جانے کیا کرو کدھر کرو دنیا، ان کے حکم کی تکمیل کر کے واپس آؤ، خبر دے دو اور اس کے بعد جا کے اسی جگہ سے نماز دوبارہ شروع کرو جہاں چھوڑی تھی. وہ نماز ٹوٹنے والی نہیں ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بلایا. تو معلوم ہوا اللہ کی عبادت نماز اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل دونوں کا اللہ کے پاس ایک ہی مقام ہے. غور کیجئے، یہ اگر آپ کے دل میں موجود نہ ہو اتنا احترام اور آپ دعویٰ کریں اللہ سے محبت کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی محبت سچی نہیں ہے، پروف کرو کہ تم میرے رسول کا اتباع کرتے ہو، قدم بقدم چلتے ہو، جہاں قدم اس کا اٹھا وہیں قدم رکھو. اگر کوئی دوسرا راستہ نکالو گے، ہمارے ایک دوست مولانا نے بڑا اچھا لطیفہ بنایا اور زندہ لطیفہ، کہنے لگے کہ ہائی ویز تو اتنے بنے ہوئے ہیں. کوئی شخص ہیوسٹن سے آیا ہے، وہاں بیلٹ بنا ہوا ہے صاحب ہیوسٹن کا،
اور یہاں آپ کے شکاگو میں کتنے ہائی ویز ہیں صاحب، کوئی 294 ہے، 90 ہے، 290 نہ جانے ہائی وے نان اسٹاپ. اب ایک شخص جس کو یہ ہائی ویز پسند نہیں آ رہے ہیں، پھاوڑا سبل لے کر نکلتا ہے، صاحب نیا راستہ بناؤں گا. یہی مثال ہے اس شخص کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کا دوسرا راستہ نکالنا چاہتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ راستہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. فاتبعونی، حضور کے اتباع میں اللہ کی محبت ہے. کوئی دعویدار ہے اللہ سے محبت کا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا اتباع کرے. اور یہ تو قرآن پہلی ہی دلیل میں تھا. میں ابھی دوسری دلیل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں انشاءاللہ بہت جلد ختم کر رہا ہوں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محادثہ، وہ گفتگو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی نہ بھولیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے پاس دنیا و ما فیہا سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ بزرگ تر ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، سوائے میرے نفس کے، میری جان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے ابھی، جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے پاس عزیز نہ ہو جاؤں. اب سیدنا عمر اور ان کے نفس کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. اس لڑائی میں حضرت عمر غالب آ چکے اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ الآن انت احب الی منی، اب میری نفس سے بھی زیادہ آپ میرے پاس محبوب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر. میرے دوستو بزرگوں، میں صرف یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ محبت کے تقاضے ہیں. وہ تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ مؤدب بنائیے. جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرتے رہیں گے محبت جاری رہے گی. جہاں گستاخی ہوئی آپ محبت کے دعویدار نہیں بن سکتے اور اللہ کے پاس یہ محبت قابل قبول نہیں ہو سکتی. عربی شاعر نے کہا ادب النفس ایھا الاحباب طرق الحب كلها آدا. نفس کو اپنے مؤدب بناؤ اور محبت کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے باادب ہیں. میرے دوستو بزرگوں، میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. حدیث ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں. جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني امرت باخ لي يهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة الا اعرضها عليك. یا رسول اللہ، میرا ایک دوست یہودی ہے بھائی، اس کو میں نے خواہش کی درخواست کی تو اس نے تورات سے بہت اچھی جامع عبارتیں میرے لیے جمع کر دی ہیں، کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بڑا غصہ آیا آپ کو. تو بازو قال فتغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال عبد الله بن ثابت رضی اللہ عنہ قلت له الا ترى ما بوجه رسول اللہ. عمر سے کہا، بازو بیٹھے ہوئے تھے، کون؟ حضرت عبداللہ بن ثابت، اور انہوں نے فرمایا عمر تم دیکھ نہیں رہے ہو حضور کے چہرے کو؟ تو حضرت عمر نے فوراً اعلان کیا، کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. قال فسری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر نے اعلان کیا اس بات کا کہ میں راضی ہوں اللہ سے بحیثیت رب کے، میرا دین اسلام اور میرے رسول محمد ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ خوشی طاری ہوئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے، والذی نفسی بیدہ لو اصبح فیکم موسیٰ علیہ السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. اگر موسیٰ تم میں ہوتے اور تم مجھ کو چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرتے تو تم گمراہ بن جاتے. تم میرا نصیب ہو امتوں میں اور تمہارا نصیب میں ہوں. دوسری روایت میں آیا ہے لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی. اگر عیسیٰ اور موسیٰ دونوں بھی زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ ہوتا. میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمارا نبی ہے. اس کی محبت کو، اس کے مقام کو ہمارے